اگلے مہینے ہم 9 مئی کو 1 سال ہو جائیں گے، اور اس 1 سال کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کسی کو نکالنے کے لیے اور کسی کو لانے کے لیے مقدمات بناتے ہیں اور مقدمات ختم کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے اور نتھنگ ہیز چینج. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے چیزیں بدلتی ہیں پاکستان میں بڑی تیزی سے، جو ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ ارینجمنٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس واپسی کے سفر میں عمران خان فوج کے خلاف کم سے کم بولیں گے. کچھ انڈیویجول کے خلاف وہ یقیناً بولیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کم بولیں گے. ان کا ماضی کی طرح زیادہ ٹارگٹ ہوگا آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، نیب کے افسران، جو ان پہ مقدمات، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن وہ براہ راست جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو. وہ براہ راست، اور یہ ساری چیزیں اس لیے زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے، وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی بھی یہ تو نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ کے تحریک سے پہلے عمران خان واپس آ جائیں اور وہ لیڈ کریں کوئی تحریک اس طرح کی. وہ تو اب دیکھنا یہ کہ چیزیں، کیونکہ میں نے کہا کہ تیزی ہوتی ہے. مقدمات ہمیشہ ہمارے یہاں جب بھی سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے ماضی کے مقدمات کا بھی انجام اسی طرح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اور بہت سی چیزیں جو اسس کی گئی تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں. بہت سے اسسمنٹ غلط ثابت ہوئے، بہت سے نتائج بالکل بدل گئے. چیزیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 8 فروری کو وہ نہیں ہوئیں، اس سے برعکس ہوئیں چیزیں. اب پریشر کہاں سے ہے؟ پریشر ایک تو یہ ہے کہ ان کو ظاہر فیڈ بیک بھی ملتا ہے، ایک فیڈ بیک گراؤنڈ سے بھی ملتا ہے کہ بھائی لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ہر مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، آپ ابھی بازار میں چلے جائیں، آپ کو عام آدمی کہتا ہوا ملے گا، شاپ کیپرز کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ بتائیں کہ وہ کب رہا ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں چیزوں کو. اب آپ اگر چھوڑ دیں بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کا وہ حلقہ جو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہا تھا، ان کے مقاصد تو نہیں پورے ہوئے. نواز شریف صاحب کے اپنے مقصد بھی پورا نہیں ہوا کہ وہ آئے تھے، وزیر اعظم بننے آئے تھے، ان کے لیے اگست کے الیکشن ملتوی ہوئے اکتوبر میں جو ہونے والے تھے. تو اب ان کے سٹیک پر کیا ہے؟ مریم نواز، ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں مریم نواز کامیاب ہو. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اگر رہا ہو جائیں گے تو کل مریم نواز یا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. لیکن جو ایک چیلنج ہوگا اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ عمران خان خود کتنا پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، کتنا زیادہ ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا پولیٹیکل ٹرموائل آئے گا یا سیاست میں کوئی چیزیں بہتر ہوں گی. آپ کے ایکسپیکٹ کیونکہ اگر دیکھیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل کانفرنٹریشن تو ہوگی، کیونکہ اگر ان کا رخ، ان کی توپوں کا رخ اس طرف نہیں ہوتا اور صرف پارلیمنٹ کی طرف ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک کنفرنٹریشن والی سچویشن ڈیولپ ہوگی. اب اس کو کس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا، کس طریقے سے پرولونگ ہوں گی چیزیں، کن کن چیزوں کی طرف ریلیف ہوگا، اور جس طرح ابھی اعزاز نے شروع میں کہا تھا اور ہم اس کے گواہ ہیں بھٹو کے ساتھ جو ہوا رہائی کے بعد گرفتاری، تو رہائی کے بعد گرفتاری تو ہر وقت ممکن ہوتی ہے. کوئی بھی ایک مقدمہ ری اوپن ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن جو سب سے بڑا ہوگا، جو ٹرن اراؤنڈ ہوگا اگر عمران خان واپس آتے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ 9 مئی کے 1 سال منا رہے ہوں گے اس وقت پاکستان کی وہ پالیٹکس کدھر کھڑی ہوئی ہوگی. سر بٹ بھٹی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کہا نا کہ ان کی رائے میں تحریک انصاف سیکھ رہی ہے، عمران خان سیکھ رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ پلیز ایز شارٹلی ایز پاسبل؟ دیکھیے آپ کو لگتا ہے ایک مختلف قسم کی پالیٹکس ہمیں دیکھنے کو ملے گی جب تحریک انصاف کے چیئرمین آئیں گے باہر؟ ٹھیک ہے اس طرح سے اپوزیشن تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آئے گا. عمران خان کی پالیٹکس میں، عمران خان کی جینس میں میرے نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے ان کا ٹھہراؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے ایگریسو ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ایگریسو بولر رہے ہیں. وہ ایک پولیٹک، ان کی پوری پالیٹکس دیکھ لیں، ایگریشن پہ بیس کرتی ہے.
آپ دیکھیں کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کیوں بنایا, انہوں نے جن لوگوں کو جہاں نامزد کیا ہے وہ لوگ ہیں جو ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں. تو ایگریشن ان کی جینس میں ہے, ایگریشن ان کی پالیٹکس کا حصہ ہے.